السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدوں و مصلین اما بعد، میری دینی بھائیوں، آج کا عنوان جو گفتگو کا ہے وہ اصل میں وضو کا طریقہ ہے، لیکن وضو کے طریقہ میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے نیت کرنا۔ تو آج صرف گفتگو نیت پر ہوگی، کیونکہ ہمارے بر صغیر میں خاص طور سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال کے ضمن میں سارے ممالک کے جو احناف خاص طور سے جو ہیں وہ نیت زبان سے ادا کرتے ہیں۔ نیت پہلے یہ تو جان لینا چاہیے کہ نیت یہ دل کے عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ وہ اس لیے دل کی جتنی عبادتیں ہیں وہ دل ہی سے ادا کی جائے گی، اس کو زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور نیت کرنا بھی دل کے ہے، اس کا محل اصل دل ہے، اور دل سے نیت کر لینا کافی ہے۔ زبان سے نیت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ زبان سے نیت کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں کسی کو اس کا حکم دیا ہے کہ تم نیت کو تلفظاً لفظاً اپنی زبان سے کہو۔ وہ کسی بھی عبادت میں، نماز، وضو میں، نماز میں، روزہ میں، حج میں، زکوٰۃ میں، تمام عبادتوں میں ایک ہی حکم ہے، اور اس میں کسی بھی آدمی سے کوئی چیز بھی کہتے ہیں منقول نہیں ہے کسی سے بھی کہ زبان سے ادا کی جائے۔ اس لیے ایسی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع نہ ہو وہ کرنا بدعت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیت ہے یہ بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت اسی طرح کریں گے جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس میں زیادہ اور کم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور جتنی بھی احادیث آئی ہیں نیت کے بارے میں، ساری نیت کہیں بھی زبان سے ادا کرنے کا کوئی کسی بھی عبادت میں ثابت نہیں ہے۔ اور عموماً انما الاعمال بالنیات سے ہم لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ ہم اپنی تمام عبادتوں میں نیت کریں گے فقط، اور نیت کا محل زبان ہے۔ اس کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کے جلد نمبر 196 میں، اور فتح القدیر لابن حمام جلد نمبر 266 سے 67 میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ تلفظاً زبان سے بولنا نیت صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ دوسری چیز جو ہے، جو کہنا ہے اصل صحیح چیز جو ہے کہ نیت کا تعلق جیسا بتایا کہ دل سے ہے، اور دل کی عبادت میں نطق کا بولنا، زبان سے ادا کرنا، شرط لگانا صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نیت کا میں شرط لگانا کہ تلفظاً اس کو پڑھا جائے، زبان سے ادا کی جائے، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ دل کے تعلق سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اس لیے اس میں دل کی عبادتوں میں زبان سے ادا کرنے کا شرط رکھنا صحیح نہیں ہے، اور اس پر علماء کا اجماع بھی نقل کرتے ہیں۔ یہ حاشیہ طحاوی صفحہ نمبر 148 میں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نیت طہارت میں ہو، غسل میں ہو، وضو میں ہو، تیمم میں ہو، نماز میں ہو، روزہ میں ہو، حج میں ہو، زکوٰۃ میں ہو، کفارات میں ہو، یا اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، ساری عبادت میں نیت کو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس پر تمام ائمۃ الاسلام کا اتفاق ہے۔ بل کہتے ہیں کہ بلنی محلها القلب دون اللسان، بلکہ دل ہی اس کی جگہ ہے، زبان سے ادا نہیں کرنا۔ یہ مجموع الفتاوی میں 22 نمبر، جلد نمبر 22 اور 230 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں، دوسری جگہ کہتے ہیں وہ
کہ نیت کا محل اصل دل ہے، جس پر تمام ائمہ اربعہ کا بھی اتفاق ہے، اور صرف بعض متاخرین جو بعد میں اس کو واجب قرار دیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہے، جب میں یہاں درس دے رہا تھا اپنے جالیات میں اور اس نیت پر، ایک صاحب نے یہ کہا کہ ہم تو عبادت میں نیت زبان سے ادا کرتے ہیں، وہ ثابت ہے، اور وہ دلیل دیے کہ ہم عمرہ یا حج میں جاتے ہیں تو اللہم لبیک عمرۃ حجن جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی تو نیت ہے، لیکن یہ غلط فہمی ہے، یہ نیت نہیں ہے، بلکہ نیت تو حج کے سفر سے پہلے یا عمرہ کے سفر سے پہلے ہی کر لیتے ہیں کہ ہم کو اس سال یا اس وقت یا فلاں دن ہم کو عمرہ یا حج میں جانا ہے۔ اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ اللہم لبیک، یہ نیت نہیں ہے، بلکہ یہ دعا ہے ان نسک میں، عمرہ کے میں یا حج میں داخل ہونے کا۔ جس طرح سے ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہم پر گفتگو، کھانا پینا، دائیں بائیں ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ دعا پڑھ لینے سے، اللہم لبیک عمرہ اور حج کر لینے سے، ہم عمرہ کے نسک میں، عمرہ میں، حج میں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو حرام ہے حالت احرام میں، اس وقت سے ہم پہ احرام میں آ گئے اور ہم پہ حرام ہو گیا۔ مثلا بال کٹوانا، خوشبو لگانا، شادی کرنا یا شادی کا پیغام دینا، شکار کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم پر حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ نیت ہے، بلکہ نیت پوری زبان، پوری جگہ، پورے علماء، اکثر علماء کا یہ اتفاق ہے چند علماء کے علاوہ، کہ یہ نیت زبان سے ادا کرنا ہے۔ دوسری اور آخری بات کہنا ہے کہ نیت کو غلط سمجھنے میں، بدعت سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر زبان والے اپنے اپنی زبان میں نیت کرتے ہیں۔ بنگالی بنگالی میں، اردو والا اردو میں، پنجابی پنجابی میں، تامل میں، کیرلا میں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کتنی تھی؟ صرف ایک تھی، اور ساری دعائیں عربی میں۔ صرف نیت اپنی اپنی زبانوں میں گڑھ لینا یہی دلیل ہے کہ نیت زبان سے ادا کرنا یہ بدعت ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمارے بعض علماء کا یہ ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیت کو زبان سے نہیں بلکہ دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔